بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جس کو سن کر ہر مسلمان کا ایمان مزید پختہ اور تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے واقعے کی جانب۔ ناظرین، حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن خزافہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی تمام تر حکومت دے دیتا ہوں اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو اس پر عبداللہ بن خزافہ نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی بادشاہت دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے غداری کروں یا دین محمد سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے میں قتل کر دوں گا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن خزافہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور 3 اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، لیکن آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ فرماتے کہ میں ہرگز نہیں قبول کروں گا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتارو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ کو خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرانے کے لیے ایک دوسرے مسلمان صحابی کو اس پیتل کی دیگ میں پھینک دیا، یہاں تک کہ ان کا گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اس طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اس کی بات نہ مانی اور نہ ہی اس سے خوف کھایا۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب آپ کو چرخی پر چڑھایا جا رہا تھا تو آپ کی آنکھوں سے اس وقت آنسو نکل رہے تھے۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ رک جائیں، شاید یہ ڈر گیا ہے، اور بادشاہ کو یہ امید بن گئی کہ شاید یہ عذاب دیکھ کر اس کا حالات بدل گئے ہوں اور وہ میری بات مان لے۔ لیکن بادشاہ کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میری روئے میں ایک جان ہوتی تو آج سب جانے راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ ناظرین، بعض روایت میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ خیر، کسی طرح ان صحابی نے اس بادشاہ سے جان چھڑائی اور واپس مدینہ شریف پہنچ گئے۔ جب آپ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے اور آپ نے اپنی داستان سنائی تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشانی کو چومے، اور اس کی ابتدا میں کرتا ہوں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔